بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے سامنے ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کا کالم ہے۔ یہ کالم لکھا ہے خشنود علی خان نے اپنے اخبار صحافت میں، جس میں ان کی طرف سے مرتضیٰ سولنگی وزیر اطلاعات کا چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی اصلیت وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ایک ایسے بندے کی حمایت کر رہے ہیں جس کو معطل کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے معطلی کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا، OSD بنا دیا گیا۔ خشنود علی خان نے اپنے اس کالم میں کئی انکشافات کیے ہیں، حیران کن انکشافات۔ ایک گروہ باقاعدہ پاک فوج آج کی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور اس کا سرغنہ خشنود علی خان کے مطابق وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی ہے۔ خشنود علی خان نے اپنے کالم میں کیا کہا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے یہ سب سن بھی لیا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جن لوگوں کی پاکستان سے وفاداری مشکوک ہے انہیں ایک منٹ بھی حکومت میں کیوں رکھا جائے۔ نگران حکومت میں، جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کے انتخاب میں، خاص طور پر وزراء چننے کے معاملے میں، افواج پاکستان اور حساس اداروں کی رائے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ میرا سوال تو سیدھا یہ ہے کہ سولنگی کہاں سے ٹپکا ہے، اس سے کس نے کلیئر کیا ہے؟ میرے پاس ایسی معلومات ہیں کہ پوری وزارت اطلاعات بھی اگر مرتضیٰ سولنگی کی صفائی دینے پر لگ جائے تو بھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ صفائی نہیں دے سکیں گے۔ خشنود علی خان مزید کہتے ہیں، PID میں اربوں کے گھپلے ہیں، یہ لفاظی نہیں کر رہا، میں یہ سب کھولوں گا اور اپنے کیس میں خود انہی کی دی ہوئی یا کہی ہوئی چیزیں بھی پیش کروں گا۔ خاص طور پر PIO طارق محمود کیا کرتا رہا اور کیا کیا کرپشن ہوئی۔ مرتضیٰ سولنگی معطل اون شاہی کو کل ایتھوپیا کے سفارتکار سے ملوانے لے کر گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سولنگی یہ تو بتائے کہ اون شاہی معطل ہے تو آپ اسے کہاں ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ اس کی کیا انکوائری ہوئی جسے آپ بطور وزیر اطلاعات ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ اس کی انکوائری FIA کرے، ISI یا MI یا پھر IB کرے۔ محترمہ شاہراہ شاہد سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ فیک ABCS معاملے میں ڈپارٹمنٹل انکوائری نہ کرائیں۔ اس میں سب ملے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کیس FIA کو دیں۔ اس میں پنجاب اینٹی کرپشن کا ایک نمائندہ بھی ہو اور اس میں ISI، MI اور IB کا ایک نمائندہ بھی ہو۔ خشنود علی خان اپنے کالم میں مزید کہتے ہیں، اگر آپ محض ڈپارٹمنٹل انکوائری کرائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ PID کے لوگوں کو بچانا چاہتی ہیں۔ جناب مرتضیٰ سولنگی 2 سفارت خانوں میں PTV کے معطل شدہ اون شاہی کو اس لیے لے کر گئے اور PTV میں آؤٹ آف دا وے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا کہ یا تو اون شاہی کے ہاتھ میں مرتضیٰ سولنگی کی خاص کمزوری ہے، وہ انہیں معطل کر کے اپنے نمائندے کے طور پر ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ دراصل یہ ایک پورا گروہ ہے جو پاکستان کے مفادات سے کھیل رہا ہے۔ کیا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی SIFC سے انویسٹمنٹ لانے کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے مرتضیٰ سولنگی اور ہم نوا جان بوجھ کر ساری کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا الزام خشنود علی خان کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ کیا یہ جان بوجھ کر ریڈیو سے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں؟ اور کیا یہ بھی درست نہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے خلاف PTV پر جو پروگرام ہوتا ہے اس میں اون شاہی اینکر سے کہتا ہے UAE اور سعودی عرب کو منڈ دو؟ کیا یہ چیزیں پاکستان مخالف کسی ملک کی قوت کا ایجنڈا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں انہیں پاکستان کا حامی مانوں یا مخالف جانوں، جو 27 شہداء کی شہادت کے دن PTV پر جشن طرب، رقص و سرود کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں PID، وزارت اطلاعات اور PTV کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کروں گا، یہ خشنود علی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ عرض کر دوں کہ جس سائمہ نامی اینکر کا پروگرام PTV سے بند کر دیا گیا، اسے بھی اون شاہی نے دراصل یہ کہا تھا کہ آپ سعودیہ کو منڈ دیں، لیکن اس اینکر نے صاف انکار کر دیا اور پروگرام چھوڑ گئی۔
محمد بن سلمان پاکستان آمد پر پرنس کے خلاف جو کمپین ہوئی اس کا ماسٹر مائنڈ مرتضیٰ سولنگی تھا۔ یہ خشنود علی خان کی طرف سے ایک اور بہت بڑا الزام وزیر اطلاعات پر لگایا گیا ہے۔ ادارے اپنے اندر بھی دیکھیں کہ نظریہ پاکستان سے متصادم سوچ کے لوگوں کو کابینہ میں کون لایا۔ خشنود علی خان نے یہاں پہ کالم ختم کیا اور لکھا کہ باقی کل خشنود علی خان کی کہانی میں سچائی نظر آتی ہے۔ وہ کیونکہ وزیر اطلاع سے ہر کسی اخبار کے مالک کو بنا کر رکھنی پڑتی ہے، لیکن خشنود علی خان کے سامنے ایسے کوئی یقینی طور پر ثبوت آئے ہیں کہ وہ وزیر اطلاعات کے سامنے ڈٹ کر چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر خشنود علی خان صاحب کے الزامات میں صداقت ہے، بادی و نظر میں ایسا ہی نظر آتا ہے، تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ ایسے بندے کو کیسے وزیر اطلاعات بنا دیا گیا؟ کیا سیکیورٹی نہیں ہوتی؟ اب دیکھتے ہیں سولنگی کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ کیا انہیں ایسے ہی چلنے دیا جائے گا یا پھر خشنود علی خان کے الزامات کو تسلیم کر کے ان کو گھر کا راستہ نہیں بلکہ جو کچھ ان کی طرف سے کیا گیا، جو ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، تو ان کا تو کہیں اور جانا ٹھہرتا ہے۔ اون ساہی یہ کون سی ذات شریف ہیں؟ ان کا اگر تذکرہ نہ ہو تو یہ کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ رپورٹ جاری کی ہے صحافی ویب سائٹ نے۔ اس نے لکھا ہے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں پی ٹی وی کے نااہل سفارشی اور چند قوتوں کے اعلی کار ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز اون ساہی کو بچانے کے لیے متحرک ہو گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سمیت مقتدرہ ادارے کے سینئر افسر وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود اون ساہی کو معطل کرنے کی بجائے او ایس ڈی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں اس سے زیادہ نااہل اور سازشی کردار کوئی نہیں آیا جس نے قومی ادارے کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی کروائی، بھارتی میڈیا کو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مواد فراہم کیا۔ پی ٹی وی نے آئی ایس پی آر کی تصدیق کے بغیر دل کے عارضے کی وجہ سے انتقال کر جانے والے ایک مسیحی آفیسر انیل یوسف کی آخری رسومات کی خبر نشر کر دی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ میاں والی آپریشن میں شہید ہونے والے افسر کی آخری رسومات کا بتایا گیا۔ میاں والی ایئر بیس پر حملے کے سرکاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ کے کسی افسر کو نقصان نہیں پہنچا۔ پی ٹی وی سے اس خبر سے پاکستان کے اس سرکاری موقف کی تردید ہو گئی اور بھارتی میڈیا نے پی ٹی وی خبر کا حوالہ دیا اور خبر کو اچھالنا شروع کر دیا۔ پی ٹی وی نے ریاستی اداروں کے موقف کے خلاف خبر چلا کر راس سمیت پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان مخالف پروپیگنڈا کے لیے مواد فراہم کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاک فضائیہ کے احتجاج کے بعد وزارت دفاع نے سیکرٹری اطلاع ظہور احمد کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور سیکرٹری اطلاع ظہور احمد کی ملی بھگت سے لاہور کی خاتون رپورٹر کو معطل کر کے وہ لیٹر وزارت دفاع کو بھجوایا، لیکن اس معطلی کے ڈرامے کو پاک فضائیہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا گیا، جس پر ایوان وزیر اعظم سے فون پر سیکرٹری اطلاع ظہور احمد کو فوری طور پر چارج چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ممتاز اینکر اور صحافی شاہد میتلا نے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے سیکرٹری اطلاعات کی برطرفی کی خبر سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری کر دی، لیکن وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور ایک سینئر فوجی افسر اون ساہی کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے اون ساہی کو ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئر کے عہدے سے ہٹانے کے احکامات وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کو دیے گئے، جنہوں نے اون ساہی کا ملازمت سے فارغ کرنے یا معطل کرنے کی بجائے انہیں او ایس ڈی بنا کر بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اس کہانی میں کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو۔ خشنود علی خان کے اگلے کالم میں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔